لم یزل ہمیں سید الشہداء کا صدقہ عطا فرما۔ یا رب لم یزل وہ کربلا کے منظر کو میں سامنے رکھ کر تیری بارگاہ سے مانگتا ہوں، اس حسین پاک کے گرے ہوئے خون کا صدقہ جس کے ساتھ انہوں نے کربلا کی زمین کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو تحریر کیا، پھر سر کو نیزے کی نوک پہ چڑھا کر یزید کے سامنے رکھا، یزید نے ہاتھ میں لیا اور بلند کیا، پھر بھی حسین کے حواریوں نے، حسین کے ساتھیوں نے کہا آئے یزید بدبخت، تیرا نمود بھی مٹ گیا، تیرا نام بھی مٹ گیا، تیرے صلاحین بھی مر گئے، لیکن بچہ ہے تو نانے کا دین بچہ ہے، بچہ ہے تو حسین امام علی مقام کا کٹا ہوا سر بچہ ہے، اگر سر کٹ بھی گیا ہے تو تیرے سر سے بلند ہے، تیرے سر سے بلند ہے، کٹ کے چڑھ جائے سر تیرا نیزے کی نوک پر، پھر بھی یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول، اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ جو لاش جگر گوشہ بطول۔ وہ منوا گئے، وہ بازی لے گئے، اپنے آپ کو منوا گئے، قرآن کا سارا ذکر ہی ذکر اہل بیت، قرآن سارا مدح ہے حبیب کبریا، الحم سے لے کر والناس تک کسی نے مطالعہ کیا ہو تو پتہ ہونا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم گھروں کا اطمینان، دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو کیا کیا کرو، وَهِيَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، اور اپنے گھروں میں درس دیا کرو، جا بچہ جا کے قرآن کی تلاوت کر، جا بچہ پڑھ۔ ساڑا کی طریقہ کار ہے، اسی اٹھنا 12 بجے وے تے پلوان علی ساڑے ہاتھی چوندے، اسی پہلے دیکھنا مس کال کسی آئی ہے، مس کال کسی آئی ہے، کنے کمنٹ کیتے ہیں، یعنی یہ زندگی نہیں بندے کی زندگی کٹ رہی ہے، شیر کی طرح جا رہی ہے۔ یہاں داتا علی اجویری کا قول پڑھو نا کہ تمہیں پتہ ہے ہماری زندگی کس خبت میں، کس خیال میں گزرتی ہے، کن جگہوں میں گزرتی ہے، کن باتوں میں گزرتی ہے، کن لمحات میں گزرتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے ندا آتی ہے، صدا آتی ہے، تو ہم دنیا کی عیش و عشرت میں مگن ہوتے ہیں۔ ہمارا تو کام ہے نہ بتانا، ہم بتاتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے مولوی صاحب کا کام، ہمارا تو کام ہے بات بتانا۔ بلے شاہ اڑدیاں پھڑ لینا جڑا وچ بیٹھا ہی انہوں پھڑے ہی نہیں، یہاں صاحب فرما دے واہیا طریقت الصالحین، طریقت کے رستے پہ اپنے آپ کو چلانا ہے تو اپنے دل کو پاک کرو، دل کو صاف کرو، دل کی صلاح کرو۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب امام علی مقام کو کندھوں پہ اٹھایا کرتے تھے نا، چکر لگایا کرتے مسجد نبوی میں، سین حرم میں، تو آپ زلفوں کو پکڑ لیا کرتے، ایک سواری کی مہار لگام بنا لیا کرتے، تو امام علی مقام کہا کرتے یہ میری سواری ہے، میری کیا ہے، سواری ہے۔ وہ حضور کو امام علی مقام کہہ رہے ہیں میں جن کے کندھوں کے اوپر سوار ہوں یہ میری سواری ہے۔ تو کبھی حسن کو پوچھا، حسن سواری پہ مزہ آ رہا ہے، سواری تمہاری ملائم ہے، نرم ہے، سواری تمہاری ٹھیک سفر کرتی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام علی مقام سوال کرتے ہیں آپ نے کبھی سفر بھی کیا ہے، کہیں طول سفر کیا ہے؟ تو آپ نے کہا قرآن پڑھو، پہلا 15واں پارے کی پہلی آیت پڑھو۔ یہاں تو جیٹ طیارہ بھی اتنی دیر میں نہیں جا سکتا جتنا سائنس نے محمد کا پتہ کیا ہے نا، زندگی صرف کر دی ہے کہ وہ محمد کس طرح کا تھا، کیسا تھا، جس کو چند لمحوں میں قرآن اترا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ توجہ کریو، پاک ہے وہ ذات جن نے اپنے محبوب بندے نو
مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک دی سیر کرائی، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک دی سیر کرائی، لیلا من المسجد الحرام، اسلام آباد سے بیٹھے، لاہور سے بیٹھے یا کراچی سے بیٹھے، ایک فلائٹ جاتی ہے امریکہ میں 22 گھنٹے کا سفر بنتا ہے، انگلینڈ میں مانچسٹر وہاں وہ جہاز لینڈ ہوتا ہے 8 گھنٹے کا سفر ہے، اس سے کم بھی ہے، کراچی سے آئیں تو کم وقت لگتا ہے، اس طرح یا جس طرح جلال پور جٹاں جانا ہے اتنا ہی دیر لگتی ہے۔ لیکن معراج ہوئی، توجہ طلب بات، میں نے نکتہ رکھا ہے، مثال دی ہے، ریسرچ کی ہے، نیو یارک ٹائم اخبار بتاتا ہے، بی بی سی لندن نیوز کا اخبار بتاتا ہے کہ ہم نے ریسرچ کی ہے کہ اللہ کا نبی جب مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کی سیر کی ہے، جس بستر کے اوپر سکونت پذیر تھے وہ بستر بھی گرم تھا، جس پانی کے ساتھ وضو کیا تھا، تیمم کیا تھا، کلی کی تھی، آ کر دیکھا تو وہ پانی بھی ہل رہا تھا، وہ پانی بھی ہل رہا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جی بھر کے اللہ کا دیدار کر کے آئے، تو رب نے بھی فرمایا جس نے مجھے دیکھنا ہو نا میرے محمد کو دیکھ لے، میرے محمد کو دیکھ لے۔ تو محمد نے فرمایا جس نے مجھے دیکھنا ہو نا ابو بکر کو دیکھ لے، عمر کو دیکھ لے، عثمان کو دیکھ لے، علی کو دیکھ لے، حسن کو دیکھ لے، حسین کو دیکھ لے، ان میں تمہیں میری صورت نظر آئے گی، تمہیں خدا نظر آئے گا۔ میرے پاس کتاب ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی، ایمان کا مرکز و محور، وہ تقریباً 1 سال ہو چکا ہے، میں نے ساری پڑھ دی ہے، عربی میں اس کے مخارجات سارا کچھ کہ میں نے تحقیق کی ہے۔ وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بڑے مرفوع انداز میں لکھا ہے، بڑی تحقیق اور وضاحت کے ساتھ ایک ایک جملہ لکھا ہے۔ فرمایا مصطفیٰ جب چلتے تھے نا تو یہود و نصارہ ان کی نقل کیا کرتے تھے، یہودی ان کا مذاق کیا کرتے تھے، تو مصطفیٰ مسکرا دیا کرتے تھے۔ تو پھر ایک بات آتی ہے یہاں محبت کی، پیار کی، عشق کی، فرمایا عشق کی تو آنکھیں ہی نہیں ہوتی، وہ نبینا ہوتا ہے۔ مصطفیٰ چل رہے ہیں یہودیوں کے درمیان میں، چل گئے ہیں، یہودی کا بچہ کہتا ہے وہ جو جا رہا ہے نا مجھے پتہ کون جا رہا ہے، کہا کون جا رہا ہے، وہ جو تبلیغ نہیں ہے میں روزانہ کرتا، بلغوا انی ولو آیا، لوگوں قرآن کی ایک آیت ہی پڑھ لو، ہدایت کا رستہ اپنا لو گے، تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ وہ نبی مسلمانوں کا جو مدینے کی بستی میں آیا ہے، جو میں روزانہ اعلان کرتا ہے، مجھے پتہ ہے وہ کس طرح چلتا ہے۔ وہ یہودی اپنے بچے کو کہتا ہے بتاؤ کس طرح چلتا ہے، وہ اس نے نقل اتار کے دکھائی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور مقام کو بڑھاتے ہوئے اللہ نے فرمایا محبوب پیچھے تو پلٹ کے دیکھ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب پیچھے پلٹ کے ذرا دیکھنا، پیچھے پلٹ کے کیا کرنا، بولو، پیچھے پلٹ کے دیکھنا کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا تو محبوب کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، میرے آقا نے سینے سے لگایا، آیت کا شان نزول ہوا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، دوسرا پارہ ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب ان کو بتا دو صرف اللہ کی ذات کے ساتھ تم محبت کرتے ہو نا تو مجھ محمد کی پیروی کرو، مجھ محمد کی اتباع کرو، مجھ محمد کے نقش قدم پہ چلو، اللہ کی ذات تمہارے ساتھ پیار کر دے گی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پیار کے بعد تمہیں اپنا محبوب بنا لے گی۔
واللہ غفور الرحیم، رب کی ذات بڑی رحم کرنے والی ہے۔ رب کی ذات کیا ہے؟ بڑی رحم کرنے والی ہے۔ کیا ہے یار؟ بولیا کرو نہ کیجئے۔ رب کی ذات کیا ہے؟ بڑی رحم کرنے والی ہے۔ ایتھوں آ کے تنگی ہوندی ہے، گل نو سمجھ بھی لندے ہو، بولنا نہیں تسی ہوندا، پتہ نہیں کی کردے ہو، ہدا دیو بندے ہو، گلاں کروا لو تے پیسے گنا لو بس تھوڑے کو، بولیا کرو۔ اللہ کی ذات کیا کرنے والی ہے؟ پیار کرنے والی ہے۔ کیا کرنے والی ہے؟ ہنج بولو ہاں دل دی آواز نال، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہاں پہ آواز نکلتی ہے۔ علی کا نام آتا ہے نا، یہاں پسلیوں سے آواز نکلتی ہے، کیونکہ علی وہ علی ہیں جن کی زوجہ محترمہ لولاک کی مالک ہے۔ چکی کپول پھیرتی تھی نا تو قرآن پڑھ دیا کرتی۔ عمر بن خطاب چلا کرتے تھے نا گلیوں میں تو رویا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، رو رو کر لوگوں کو کہتے تھے رائے ہدایت کو اپنا لو، اللہ کے رستے میں آ جاؤ۔ یہ بھی داتا صاحب نے کشف المحجوب کے اندر لکھا ہے۔ سارے صحاب کا، سارے اولیاء کاملین کا۔ یہ 4 سال سے آئی ہے کتاب میرے پاس، پڑھنے میں عادی ہو گئی ہے، عادی۔ جو کتاب لیتے ہیں آپ اس کی ساری اسٹڈی کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، پھر پرکھتے ہیں۔ قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کا ترجمہ پڑھا جاتا ہے، دعا مانگی جاتی ہے، پھر رب کی بارگاہ میں شکوہ کیا جاتا ہے، غلہ کیا جاتا ہے۔ بندے نال غلہ کریے تو بندہ دوسری باری سلام میں نہیں لندا، کیوں حاجی صاحب؟ انجے گل ہے، بندے دے منہ تے بھی گل کر دی ہے نا، بندہ دوسری باری گلی بجا دینا۔ رب نال گلہ کریا کرو، یا مالک اس تیری بارگاہ دے اندر حاضر ہونا، قبول کیوں نہیں کردا؟ پھر رب نو اپنے بندیاں دے تے رحم آوندا ہے، او دروازے تے میرے تے ہی آیا نا، میں کل کائنات دا مالک ہاں، منگیا تے میرے در تو سنو، میں بڑا کریم ہاں، بڑا رحیم ہاں، بڑا لجپال ہاں، اینو عطا کر دیا۔ عمر بن خطاب نے قمیض پائی ہے، قمیض جمعے دا ٹائم ہے، ممبر تے کھڑے نے، حساب ہون لگے تے عمر بن خطاب جانو ہی گل میں تو پھڑ لی ہے، گل ہونی چاہیے دی ہے، ساتھ ہونے چاہیے نے پیرا میں۔ حساب ہونے لگے تو عمر بن خطاب 32 لاکھ مربع میل کے مالک کو گریبان سے پکڑا، بتاؤ روزانہ وہ تم لباس پہنتے ہو جس کو یہاں بھی پیمند لگا ہے، یہاں بھی پیمند لگا ہے، یہاں سے بھی قمیض پھٹی ہے، یہاں سے بھی پھٹی ہے، آج تم نے قمیض پہنی ہے، ممبر پہ بیٹھے ہو، خطبہ بھی نہیں دینا، آج بات یہاں ہی ہوگی۔ لڑ کھڑاندہ ہویا بابا اٹھیا، عمر اینی زندگی تے ساڑی بھی گزر گئی ہے، اساں نواں لباس نہیں پایا، اے چنگی قمیض آج پائی ہے، چمک دی پی، اے کتھوں پائی ہے؟ کہ مال غنیمت دے پیسے تینوں کھا گیا، اونا وچوں تینوں لئی۔ عمر بن خطاب زارو کتار رو پہ نے، زارو کتار رو پہ نے۔ اے اسلام ہے، اے دین ہے، جس دین دیا گلاں میں کر رہا ہوں، روندے آیا بابا جی مالک تے آما، مالک اللہ دی ذات ہے، میں کوئی مالک نہیں۔ صدیق اکبر کہندے کاش میں بکری دا بچہ ہوندا، کرے کوئی منو صدقہ کردا، منو کوندا، میری چھوٹیاں چھوٹیاں بوٹیاں کر دے، غربا اور مساکین تقسیم ہو جاندا، قیامت نو میرا حساب نہ ہوندا۔ عمر بن خطاب کا کہنا تھا لوگ رستے میں چلتے ہیں، ایک تنکا ہوتا نا، چھوٹا سا تنکا ہوتا تو لوگوں کے پاؤں میں آ کر پھسل جاتا، لوگ رون دیتے مجھ سے بھی کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا۔ بتا دنیا میں حشر کی بخشش و مغفرت کا ذخیرہ کیا لیا ہے، کیا جمع کیا ہے تو نے اپنی بخشش کے لیے، مجھ سے یہ بھی نہ حساب ہوتا۔ تو بابے نے گریبان پھاڑ کے تھلے لایا، عمر بن خطاب دسو جی تسی حق میں وقت تے آئے ہو، جدوں دی تو سیٹ ملی ہے، مسند ملی ہے، کرسی ملی ہے، ادو تے تسی کدے کرتا نہیں پایا، کیا اج مال غنیمت جو پیسے آئے نے، کیا بات ہے، آئے ہائے ہائے۔ عمر بن خطاب کہندے نے اے میں نہیں جواب دیاں دا،
اے عمر دا پتر ہی دے دا۔ دوسرا دن آ گیا، دوسرا دن آ گیا، دوسرے دن عمر بن خطاب دے بچے نے پوچھا، نے کہا میرا پیو پریا پنچایت وچ بہن والا ہے، میرا دل نہیں کیتا، راتی لوکاں دے دروازے کھڑکائے تے اللہ دے نبی دی ہوئی آیت لوکاں نو دسے، بلغو انی ولو آیا، لوگو ایک آیت پڑھ لو ہدایت دی راہ تے آ جاؤ، لوگو رائے ہدایت تے آ جاؤ، اپنے آپ نو صاف کرو، پاک کرو، نیکی دی طرف مائل لو، صدقہ کرو، خیرات کرو، روزے رکھو، زکوٰۃ دیو، رب دی راہ دے اندر دیو، مسکیناں نو دیو، یتیماں نو دیو، بیواں نو دیو۔ میرا باپ رات کو اٹھ کر یہ کہتا ہے، اور میں نے کہا کہ آج میں نے ڈبل مزدوری کی ہے، یہاں پہ میں اینٹیں اٹھاتا تھا نا، اینٹیں اٹھاتا تھا تو مجھے مالک کہتا تھا عمر کے بیٹے بیٹھ جا، میں نے کہا نہیں، میں نے باپ کا لباس لینا ہے، تھوڑی دیر مجھے زیادہ کام کر لینے دے۔ آج مجھے ڈبل مزدوری ملی ہے، ڈبل سیلری ملی ہے، اس ڈبل سیلری کو میں نے جوڑا، میں نے باپ کو قمیض لے کر دیا ہے، بابا تیرے پاس کیا جواب ہے؟ بابا کہتا ہے عمر کبھی میں بھی تیری صحبت اپنا لوں گا، یہ میرے اوپر بات باری ہے، کل روز قیامت اللہ کے حضور میری شکایت نہ کرنا، گناہگار میں ہوں، تو پار ہے۔ اس کو عمر کہتے ہیں، اس کو عمر جس نے اسلام کے پرچم کو لہرا کر لوگوں کو لوگوں کے حق دلائے، لوگوں کو لوگوں کا حق دلا کر لوگوں سے معافی مانگی۔ وہ تے زنانی وٹے پا کے ہانڈی دے وچ اگ بال کے رکھی ہے۔ عمر بن خطاب مولا علی بھی جان نے کہا یار تسی جاؤ، میں رعایا دی خبر لاں اج کی ہے، اج کو بھکھا تے نہیں ستیا، اج کوئی بھکھا تے نہیں ستیا، سوندا کوئی بھی نہیں ویسے بھکھا، یہ ایویں بندیاں دی جڑی اپنی سوچ ہے، بھکھا کوئی بھی نہیں سوندا، رب ہر ایک نو دے کے سواندا ہے۔ مولا علی تسی جاؤ، اور بھی کوئی سوابی نال سن، تسی جاؤ اپنا کام، میں رعایا دی خبر لے لاں جڑی میری ڈیوٹی رب نے لائی ہے وہ میں کر لوں۔ جاندے نے ایک گھر تو بچے رون دی آواز آ رہی، دروازہ کھٹکھٹاندے نے، کون ہے جی؟ جی میں وہاں، کی ہو رہا ہے؟ کیا عمر دی جان نو رو رہی ہیں، حاکم وقت دی جان نو رو رہی ہیں، حاکم تے بن گیا، میرے بچے بھکھے، میرے بچے بھکھے مر رہے نے، تے عمر 32 لاکھ مربع میل دا مالک بنے، تسی کون ہو؟ فقیری انداز ہے، مجذوبانہ انداز دے نال۔ عمر کہندے نے حوصلہ کر، عمر نو بھی پوچھ لینے، عمر نو بھی پوچھ لینے، مال غنیمت تو عمر اپنی پشت دے اتے حاجی صاحب آٹے دا تھیلا اٹھایا، گھیو چینی لون مرچ ساز و سامان سارا اٹھا کے عورت نو دتا، لے پکا۔ بچے تھوڑا جا مسکرائے، خوش ہوئے، حوصلہ ہویا کہ ساڈی بھوک اج دور ہو جائے، لیکن عورت بار بار کہہ رہی ہے عمر دی جان نو ڈیگراں دا رون لگیاں، عمر کہتے میرے سامنے آوے، عمر پاک بھی روندے نے، چیکاں مارتے جس طرح بچہ روندا ہے، کیا اللہ تیرے تے راضی رہے دا، پہلے پہچانیا نہیں، اپنی پہچان نہیں کرائی۔ فرمایا عمر نو لب لیا، کیا لب لیا وہ تے اے توڑی میں احسان مند ہوں دی، فرمایا جس بدبخت نو تو بددعاواں دے رہی ہوں میں بدبخت ہوں، عمر میں ہی ہوں۔ اس طرح انصاف ملا کرتے ہیں دین کی بات میں۔ تو اللہ نے جنت دے سڑی ہے، اللہ نے جنت کی کیتا ہے دے سڑی ہے۔ میں مثال دیتی ہے، بوتل لئیے انہیں نوٹ چیک کیتا ہے، نکلی ہے تو انہیں آہ پھڑ پنا جا اگلی دکان لب، اصلی ہے تو انہیں گلے چتار لیا۔ رب نے قیمت کی منہ مانگ کے لئیے، تول کے لئیے، انہوں محمد بھی قربان کیتا، علی اصغر بھی قربان کیتا۔ یار محبت بڑی داستان ہے، علی اکبر علی اصغر انہوں محمد سارے قربان کیتے نا، تے اللہ نے نازل کیتا، قرآن نازل کی کیتا، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے عبادت گزار بندوں میں داخل ہو جا۔ امام علی پاک دا کنبہ کھڑا ہو جاندہ، یا اللہ ساڑھے تو وڈا عبادت گزار کون ہے، اسی عبادت کرنے ہیں، قرآن ہی ساری صفت و سنائی ساڑھی ہے، ساڑھے نانے دا ذکر ہے، اسی کرتے نہیں۔
اے نہیں آکھیا کہنے لوگ کہندے تے رب نو بھی کوئی شکوا نہیں سی لیکن کی کیا مولا تیرے عبادت گزار بندوں میں داخل ہو جائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے وَادْخُلِي جنتی جاؤ توانوں میں ساری جنت دے سڑی ہے، وہ دی قیمت پہلے ہی لے لی۔ یہ ہے اسلام۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم التجا کرتے ہیں، اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اللہ پاک حضور کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی کے شب و روز بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام علی مقام نے جو سجدہ کیا تھا نا، ہمیں وہ عشق والا سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عشق والا کون سا اے تکبر والا نہیں، غرور والا نہیں، اناد والا نہیں، ٹھیک ہے، ریاکاری والا نہیں، عشق والا سجدہ۔ کہو آمین۔ اللہ پاک ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ پاک حضور کی محبت ہمارے سینوں کے اندر اجاگر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ جن احباب نے سنتے ہیں دا کرنے